آگے بڑھتے ہیں۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان پھر سے چھن گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان بحال کرنے کا اپنا ہی حکم امتناع واپس لے لیا۔ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ عدالت نے قرار دیا کہ مرکزی فریق الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ہی فیصلہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو درپیش تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے۔ تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پہلے سے مقرر کردہ تاریخ پر ہی سنی جائے گی۔ ایک عدالت دو فیصلے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کرنے کا اپنا ہی حکم واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو متنازع انٹرا پارٹی انتخابات پر پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ریلیف مل گیا، لیکن الیکشن کمیشن کی اپیل پر عدالت نے حکم امتناع واپس لیتے ہوئے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن مرکزی فریق ہے، اس کو بغیر سنے فیصلہ دیا گیا۔ درخواست گزار کو دیا جانے والا عارضی ریلیف پورے مقدمے پر اثر انداز ہوا ہے۔ 6 رکنی صفحات پر جاری حکم نامے میں ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کو درپیش تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے، جبکہ پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پہلے سے مقرر کردہ تاریخ پر ہی سنی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کرائے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلوں میں صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کا حکم دے چکا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ عجلت میں دیا۔ تحریک انصاف کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں یقین ہے سپریم کورٹ ہمیں اس کا حکم بھی دے گی، اور ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھین لینے سے انتخابات کی شفافیت پر سوال رہے گا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہم نے کبھی بھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا۔ سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف حکام کے ساتھ ملاقات کی تردید بھی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے، اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کی بحالی کا وہ واپس لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 227 ریزرو سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف سپریم کورٹ ہی جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ مجھے کبھی یقین ہے سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی۔ سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائے گی۔ اگر فور واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی۔ بوائیکاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے۔ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے۔ کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا، نہ ہم نے آئی ایم ایف کو کل ڈسکس کیا ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے۔ ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کل صبح 9:30 بجے سنایا جائے گا۔ عدالت نے درخواست گزار سے اہم سوالات کے جوابات مانگ لیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ کیا ہائی کورٹ اس معاملے میں دخل اندازی کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہو؟ کیا جو ریلیف کسی اور عدالت سے ملا وہی ریلیف لاہور ہائی کورٹ دے سکتی ہے؟ کیا سیاسی جماعت نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215(5) کو چیلنج کیا ہے؟ جسٹس جواد حسن نے ہدایت کی ہے کہ درخواست گزار ان سوالات کے تحریری جوابات جمع کروائیں۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق تحریک انصاف کی شکایت پر چیف سیکرٹری، آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے۔ لطیف کھوسہ کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہم روز آپ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، موجودہ چیف الیکشن کمشنر آپ لوگوں نے لگایا تھا، ہم نے نہیں۔ سہیر رشید کی رپورٹ۔ پی ٹی آئی کی توہین عدالت سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل لطیف کھوسہ نے موقف اپنایا کہ لیول پلینگ فیلڈ صحت مندانہ مقابلے کے لیے ضروری ہے۔ تمام آئی جیز کا اس کیس سے تعلق ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے صرف صوبوں کو ایک خط لکھا۔ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کے لیے 3 دن سے آروز فیصلوں کی کاپی ہی نہیں مل رہی۔
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आरओ फैसले की कॉपी नहीं मिली तो यहाँ वक्त जाया क्यों कर रहे हैं, बगैर कॉपी के ट्रिब्यूनल में दरखास्त दें, उसके बाद हमारे पास आए तो सुन लेंगे। आप चाहते हैं अमल एक्शन कमीशन का काम करें, आप तौहीन अदालत के स्कोप तक ही रहें। हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और आर्डर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने तो 26 दिसंबर को इस पर अमल दरामद के तहत आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की रिपोर्ट भी हमें भेज दी थी। बताएं उसके बाद कहाँ क्या हुआ। ये मामला हाई कोर्ट का था, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी। ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है और बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। मुस्बत सोच इख्तियार करें। अदालत ने करार दिया कि हमारे सामने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के खत को बुनियाद बनाया गया, जिस पर लतीफ खोसा का मौक़िफ़ था कि हमने नहीं, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि अमल नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन लिख रहा है, क्या आपको इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? डीजी ला ने कहा कि हर शिकायत हमने मुतलका अथॉरिटी को भेजी, जहाँ कानून के मुताबिक फैसले हुए। लतीफ खोसा की समाअत एक दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया था, हमने नहीं। मसला ये है कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लतीफ खोसा के नाम के साथ लफ्ज़ सरदार लिखा देखकर चीफ जस्टिस का सख्त इज़हार बरहमी। कहा, यह सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा, केस की मजीद समाअत पीर को होगी।